الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ۔ یکاد قریب ہے، البرق بجلی، یخطف اچک لے یا چھین لے، ابصارہم ان کی نگاہوں کو، کلما جب بھی، اضاء روشن ہوتا ہے یا چمکتا ہے، لہم ان کے لیے تو مشاؤ و چلنا شروع ہو جاتے ہیں، فی ہی اس روشنی میں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فی کا معنی میں اور ہی کی ضمیر ہوتی ہے، اس کا معنی اس میں، فی ہی اس میں، و اذا واو اور اذا جب، اظلم اندھیرا ہو جاتا ہے، علیہم ان پر، قوموا وہ رک جاتے ہیں یا کھڑے ہو جاتے ہیں، ولو اور اگر، شاء چاہتا اللہ، لذہب تو لے جاتا، بسمعہم ان کی سماعت کو، وابصارہم اور ان کی نگاہوں کو، ان اللہ ان بے شک، اللہ علا پر، کلی چیز ہر چیز، علا پر کلی ہر چیز، شیء چیز پر، ہر چیز پر، قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے دوسرے گروہ کو بیان کیا ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو بظاہر مسلمان تو ہو گئے تھے مگر صوف ایمان کی وجہ سے ہمیشہ شک اور تذبذب میں مبتلا رہے تھے، راحت و آرام کی صورت میں مطمئن نظر آتے، جب تکالیف کا سامنا ہوتا تو شک و شبہ میں پڑ جاتے، کہتے ہیں جی ہمیں تکلیف نہ پہنچے، جب تک سکون ملتا رہے تو کہتے ہیں ہم بڑے موجوں کے اندر ہیں، ہمارے جیسا کوئی جو ہے خوش نصیب ہے ہی نہیں، اور جیسے کوئی تکلیف آ جاتی ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 11 میں فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگوں کی ایسے قسمیں ہیں، یعبد اللہ علی حرف، جو ایک کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر ان کو خیر پہنچے، بھلائی پہنچے، مال غنیمت کا مال پہنچے، اور اسی طرح ترقیاں پہنچے اور دولت پہنچ جائے، اطْمَأَنَّ بِهِ، وہ اس کے ساتھ مطمئن ہو جاتے ہیں، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اگر ان کو کوئی آزمائش پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، انقلب علی وجہہ، تو وہ پلٹ جاتے ہیں اپنے چہرے پر، خسرت دنیا والآخرہ، تو ان لوگوں کی دنیا بھی تباہ ہے، آخرت بھی تباہ ہے، ذالک هو الخسران المبین، یہ سب سے بڑا جو ان لوگوں کا خسارہ ہے وہ یہی لوگوں کا ہے کہ منافق آدمی کیا کرتا ہے، صرف اس انتظار میں رہتا ہے کہ کب اس کو خیر ملے اور میں اس خیر کو حاصل کروں، کیونکہ دونوں چیزیں، خیر بھی ممکن ہے اور تکلیف بھی ممکن ہے۔ اور بارش سے مراد اسلام ہے، اندھیروں اور گرج سے مراد جو اسلام کے راستے میں تکلیفیں اور مصیبتیں آتی ہیں، اور چمک سے مراد مسلمانوں کو حاصل ہونے والی کامیابیاں ہیں، اور کڑکنے والی بجلی سے مراد جہاد کے احکامات ہیں، جن میں منافقین کو موت نظر آتی ہے اور وہ مرنے لگ جاتے ہیں کہ ان کو کہا جائے آ جاؤ جہاد پر، جہاد کریں اور اللہ کے راستے میں قتال کریں، اور ہم اس باطل نظام کو اور باطل حکمرانوں کو، وہ لوگ جو اسلام کا نظام قائم نہیں کر رہے، مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جن بہن بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کیا جاتا ہے، تو پھر ان کو موت نظر آنے لگ جاتی ہے، جیسا کہ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں، دین اسلام میں آخر سب نعمت ہے مگر اول کچھ محنت ہے، جیسے بارش کے آخری اسی سے آبادی ہے، اور اول کڑک اور بجلی ہے۔ منافق لوگ اول سختی سے ڈر جاتے ہیں اور ان کو آفت کا سامنا نظر آتا ہے، جیسے بادل میں چمک کچھ اجالا ہوتا ہے اور کبھی اندھیرا، اسی طرح منافق کے دل کبھی قرار ہے اور کبھی انکار ہے۔ تو یہ جو سب سے بڑی چیز ہے میرے پیارے بھائیوں، یہ نہیں ہے کہ آدمی کو خیر ملے تو آدمی ساتھ مل جائے، اور جب نقصان یا تکلیف کا اندیشہ ہو تو پھر آدمی جو ہے پیچھے بھاگ جائے۔ تو یہ
ہما یارا بہشت اور ہما یارا جنت کے جو ہے سودے ہوتے ہیں کہ اسلام قبول کرنا ہے، اسلام کے ساتھ لگے رہنا ہے، جہاد کا مرحلہ آئے اسلام کو نہیں چھوڑنا، قتال کا راستہ آئے اسلام کو نہیں چھوڑنا، مصیبتوں کا سامنا آئے اسلام کو نہیں چھوڑنا، تکالیف کا سامنا آئے اسلام کو نہیں چھوڑنا، اپنے چھوڑ جائیں پھر بھی اسلام کو نہیں چھوڑنا، پرائے چھوڑ جائیں پھر بھی اسلام کو نہیں چھوڑنا۔ سب سے بنیادی چیز یہی ہے کہ اسلام کو ہم نے کبھی نہیں چھوڑنا، فائدہ ہو تب بھی نہیں چھوڑنا، فائدہ نہ ہو تب بھی نہیں چھوڑنا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر صاف الفاظ میں منافقین کا ذکر کیا کہ یہ منافق کبھی بھی جو ہے ایسا نہیں ہوتا کہ وہ تکلیفوں کے اندر بھی مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایو اے الناس لوگو، اعبدو عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی جس نے یا جو، خلقکم تمہیں پیدا کیا، خلقہ پیدا کیا، کم تم کو، جہاں پر بھی کم کی ضمیر آتی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے تم، خلقہ پیدا کیا، کم تم کو، والذین اور واؤ اور الذین وہ لوگ، اور ان لوگوں کو، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم تتقون تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کر لو۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے آیت تک تو تمہید تھی کہ قرآن جو ہدایت کا اصلی سرچشمہ ہے، اسے ماننے اور نہ ماننے کے اعتبار سے لوگوں کی تین قسمیں ہیں۔ اب آگے براہ راست خطاب کے ساتھ تمام لوگوں کے سامنے وہ اصل بات پیش کی جا رہی ہے جو اس کتاب کی دعوت کا حقیقی مقصد ہے، جس کے لیے کتابیں اتاری گئی، انبیاء بھیجے گئے، وہ ہے دعوت توحید ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کی عبادت کرنا، دعا میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ تبری نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معنی بیان کیا، ای وحدو ربکم، یعنی اپنے رب کو ایک جانو، یکتا جانو، احد جانو، اس کے ساتھ کوئی دنیا کا آدمی، کوئی دنیا کا پیر پہنچے سرکار، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی امام، وحدو ربکم، اعبدوا ربکم کی جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ نے جو تفسیر کی ہے وہ یہ کیا کہ وحدوا ربکم، کہ اپنے رب کی توحید بیان کرو، اپنے رب کے جو ہے اس کی توحید کو بیان کرنے میں، اس کی نعمتیں بیان کرنے میں کبھی کسی قسم کا جو ہے کمی کا سامنا نہ ہو۔ قرآن مجید اس دلیل پر بہت زور دیتا ہے اور اسے بار بار دہراتا ہے، اس لیے کفار بھی مانتے تھے کہ خالق اللہ ہے، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 87 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر ان سے پوچھو کہ تمہیں کس نے پیدا کیا تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے ہی پیدا کیا۔ تو گویا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، تمام دنیا کے لوگوں کو اللہ نے مخاطب کر کے بیان کیا، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، الذی جس نے خلقکم تم کو پیدا کیا۔ اب عبادت اسی کی ہوگی جس نے تخلیق کیا ہے۔ اب کوئی دنیا کا پیر تو لا کر دکھاؤ کہ جس نے آسمان کا ٹکڑا بنایا، زمین کا ٹکڑا بنایا، انسان کی تخلیق کیا، انسان کو پیدائش کے مراحل سے لے کر مرنے کے مراحل تک، اور مرنے کے مراحل سے لے کر آگے جینے کے مراحل تک۔ اب عبادت اسی کی ہوگی جس نے پیدا کیا۔ اگر ان لوگوں نے جن کے نام نظر و نیاز ہوتی ہے، جن کے نام جو ہے چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، اگر ان لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں تخلیق کے اندر کوئی نہ کوئی دخل اندازی کی ہے تو پھر ان کی بھی عبادت جائز ہے۔ ان کے سامنے جھکنا، ان کا رکوع کرنا، ان کے لیے سجدہ کرنا، ان کے لیے احتراماً کھڑا ہونا، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا، اور یہ کہنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو کچھ مانگنا ہے مانگ لیں گے مصطفیٰ سے، خدا کے پڑھنے میں نعوذ باللہ استغفر اللہ، خدا کے پڑھنے میں وحدت کے سوا ہے ہی کیا۔ کہتے ہیں ہمیں اللہ کی نعوذ باللہ کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں محمد مصطفیٰ کی ضرورت ہے اور ہم انہیں سے سارا کچھ لے لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس بات کا ذکر کرتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس نے تم کو پیدا کیا۔ اچھا، تم کو بھی پیدا کیا، اور آگے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کیا والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے۔ تم سے پہلے کون تھے؟ تمہارے باپ دادا، تمہارے آبا و اجداد، جن سے تم پیدا ہوتے ہوئے آج یہاں تک پہنچے ہو، جس اللہ نے ان کو پیدا کیا اور تم کو پیدا کیا۔
جس نے پیدا کیا عبادت بھی اسی کی ہوگی. اس لیے عبادت کے اندر قربانی کا آنا، عبادت میں قربانی بھی آتی ہے، عبادت میں رکوع، سجدہ، قیام، احتراماً کھڑے ہونا، بگڑی بنانے والا، بگڑی سنوارنے والا، خوشی غمی دینے والا، اولاد دینے والا، بیٹے بیٹیاں دینے والا کسی اور کو سمجھنا، تو یہ یوں سمجھو کہ جو ہے یہ اللہ کی عبادت میں شراکت ہے. جب ان ساری چیزوں کو ایک اللہ کے ساتھ خاص کر دیں گے تو پھر میرے پیارے بھائیو یہ ہوگا مانا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے مومنو، اے مسلمانوں، اے انسانوں، اپنے رب کی توحید بیان کرو، اپنے رب کو یکتا بیان کرو. وہ اکیلا ہے، وہ احد ہے، اور اس کے برابر کوئی دنیا کا ہستی اس کے برابر نہیں ہے. الذی، جس نے، جعل، بنایا. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان ہو رہا ہے. پہلے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑا عظیم شاہکار انسان ہے، انسان سے پہلے اس کے آبا ہیں، آبا و اجداد ہیں. یہ کتنا بڑا شاہکار ہے، یہ چلتا پھرتا، یہ کھاتا پیتا، یہ سانس لیتا، یہ اٹھتا بیٹھتا سوتا آرام کرتا. یہ اللہ کی جو ہے مخلوق کا سب سے بڑا شاہکار یہ انسان ہے. انسان کے ساتھ پھر یہ جو اس کے آبا ہیں یہ سارے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا. عبادت کے ساتھ اللہ نے ذکر کیا الذی، جس نے، جعل، بنایا، الارض، زمین کو، فراشن، بچھونا، والسماء، آسمان کو، بناء، چھت. اب کتنا بڑا اللہ کا شاہکار ہے. اس کے بعد پہلا شاہکار انسان، دوسرا شاہکار اس کے آبا و اجداد، تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاہکار کا کرشمہ وہ ہے میرے پیارے بھائیوں ہے اللہ تعالیٰ کا آسمان بنانا، پھر اللہ تعالیٰ کا زمین بنانا. یہ زمین کتنی بڑی ہے، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی ہے. یہ ساری اللہ اکیلے نے بنائی ہے. آسمان کتنا بڑا ہے، اس کا کوئی نیچے ستون نہیں ہے، اس کے نیچے کوئی پلر نہیں دیے، اس کے نیچے کوئی چھتیں نہیں بنائی، کچھ بھی نہیں بنایا. بغیر چھت کے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی چھت بنائی. آدمی دیکھتا اور حیران رہ جاتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم بار بار دیکھو اور تم اس ہمارے آسمان کے اندر کوئی کمی کوتاہی بھی تلاش کر کے دکھاؤ. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرجع البصر الیک خاشعا، تیری نظر تیرے طرف رسوا ہو کر لوٹے گی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق آسمان میں، اللہ کی تخلیق زمین میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئے گی. اور پھر فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر اللہ کا شاہکار دیکھے، بادل کتنے بڑے اور ان کے اندر بارشیں کا پانی کتنا زیادہ، اور پھر ان کو اٹھانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا. یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا شاہکار ہے. اللہ اپنی توحید کا بیان کرتے ہیں. وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، آسمان کو اللہ نے چھت بنایا. اور فرمایا وَأَنزَلَ، نازل کیا، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، مَاءً، پانی، فَأَخْرَجَ، پس نکالا، بِهِ، اس پانی کے ساتھ، الثمرات، مِنَ الثمرات، پھلوں سے، رزقا لکم، یہ پھل، یہ پھول، یہ درخت، یہ ساری چیزیں یہ کس نے بنائے؟ ان کو جو ہے زمین کے اندر چلے جانا اور ایک بیج کا بونا اور پھر سخت زمین کو پھاڑ کر کومپل کا نکلنا، یہ کس کے اختیار میں؟ یہ صرف ایک اللہ کے اختیار میں ہے. اور فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، کہ لوگوں اللہ کے ساتھ کسی کو کبھی بھی شریک نہ ٹھہرانا. اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، بگڑی سنوارنے والا کسی اور کو کبھی نہ بنانا. وہ حاجت روا ایک ہی ہے، وہ مشکل کشا ایک ہی ہے، وہ دنیا کا ایک ہی ہے جو دنیا کا سارا نظام اکیلے چلا رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو کبھی بھی تم اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا. اور ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یا معاذ لا تشرک باللہ وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اللہ کے ساتھ کبھی شریک نہ کرنا، اگرچہ تجھے کاٹ دیا جائے، اگرچہ تجھے چلا دیا جائے. شرک بہت بڑا ظلم ہے اور جرم ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. اگر آدمی بغیر معافی کے مر گیا تو فرمایا کہ اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا. اس لیے کبھی بھی شرک جیسے لعنت کے اندر اور شرک جیسے گناہ کے اندر ملوث نہ ہونا. اور اس لیے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں شرک سے محفوظ فرما اور توحید پر استقامت عطا فرما. اور انداد فرمایا کہ یا معاذ لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ،
ایک حدیث کے اندر الفاظ ہے کہ اگرچہ تجھے کاٹ دیا جائے، جلا دیا جائے، لیکن اللہ کے ساتھ کبھی شریک نہ ٹھہرانا۔ یہ جو اللہ کے ساتھ انداد ہے، یہ انداد یحبونہم کحب اللہ، ان کے ساتھ وہ ایسے محبتیں کرتے ہیں جیسے اللہ کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ اس لیے پچھلی آیت میں منافقین کا تذکرہ، اور پھر اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے توحید کا بیان بتایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ زمین کا پیدا کرنا، آسمان کا چھت بنانا، آسمان سے پانی کا نازل کرنا، اور اس پانی کے ذریعے پھر زمین سے انگوری کا نکالنا، یہ سارے کام ایک اکیلے اللہ کے اختیار میں ہے۔ دنیا کا کوئی آدمی ان چیزوں کو اختیار اپنے پاس نہیں کنٹرول کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ جی عربی کا سبق لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا، یہ حدیث لائیں، دوسری حدیث ہے کہ صلۃ الرحم تزید فی العمر، کہ رحم کے رشتوں کو ملانا، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا، تزید زیادہ کر دیتی ہے فی العمر، انسان کے عمر میں۔ عمر کے اندر اگر اضافہ چاہیے تو پھر اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے رشتہ داروں کو ملانا شروع کر دے۔ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے ان یزاد لہ فی رزقہ وان ینسى لہ فی اثرہ، کہ اس کے رزق میں بھی اضافہ ہو جائے اور اس کی عمر میں بھی اضافہ ہو جائے، تو فلیصل رحمہ، فرمایا کہ رحم کے رشتوں کو، صلہ رحمی کو وہ جو ہے نا قائم رکھے۔ یہ بات بات پہ جو ہے نا کٹ آف کر دینا، تعلق ختم کر دینا، مرنا جینا ختم کر دینا، اب کہہ دینا کہ تو میرا مرا بھی منہ نہ دیکھنا، یہ بڑے سخت ترین کلمات ہیں۔ تو اس سے آدمی کو ادا کرنے سے بچنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صلہ رحمی قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صلہ رحمی کو اللہ نے پیدا کیا تو یہ اللہ کے عرش کے ساتھ لٹک گئی کہ اللہ میں نے تو نیچے نہیں جانا، لوگ مجھے کاٹیں گے، تو نے مجھے اپنے رحمان نام سے بنایا، اور میں زمین پر جاؤں گی، لوگ آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر مرنا چھینا ختم کر دیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ تو نیچے جا، من کاتا کا کاتا ہنی، جو تجھے کاٹے گا اس کو میں اپنی رحمت سے اپنے آپ سے کاٹ دوں گا، اور جو تجھے اب ملائے گا، رشتہ داری کو ملائے گا، میں اس کو اپنے ساتھ ملا لوں گا۔ اس لیے صلہ رحمی کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ان کی طرف سے تکلیفیں آتی رہتی ہیں، ان کی طرف سے پریشانیاں آتی رہتی ہیں، لیکن آپ نے ان کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے۔ یہ صلۃ الرحم تزید فی العمر، کہ صلہ رحمی انسان کے عمر کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز میں نے حدیث میں آپ کو بتایا، آپ نے فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ یبسط لہ فی رزقہ، کہ اس کے رزق میں برکت ہو جائے، وینسى لہ فی اثرہ، اور اس کی عمر میں بھی اضافہ ہو جائے، فلیصل رحمہ، تو وہ رشتہ داروں کو ملائے۔ جی آج کے عربی کا جو ہے ہم پارٹس آف باڈی، جسم کے اعضاء کا پڑھ رہے تھے کہ جسم کے اعضاء کے اندر انگوٹھے کو کہتے ہیں ابہام، انگوٹھے کو ابہام کہتے ہیں، اور انگلی کو اصبع کہتے ہیں، اور پورے ہاتھ کو کف کہتے ہیں، کف ہتھیلی کو کہتے ہیں، اور پورے ہاتھ کو ید بھی کہتے ہیں۔ کف یہ ہتھیلی جو درمیان میں آتی ہے، یہ چیز اس کو عربی میں کف کہا جاتا ہے، اور صفحہ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز جو پورا ہاتھ ہے، انگلیوں کا مجموعہ اور ہتھیلی کا مجموعہ، اس کو عربی میں یدن کہتے ہیں۔ پیٹ کو عربی میں بطن کہتے ہیں، سینے کو عربی میں صدر کہتے ہیں، ناخن کو عربی میں ظفر کہتے ہیں، اور انگلی کو عربی میں سبابہ کہتے ہیں۔ جو شہادت کی انگلی ہے اس کو عربی میں سبابہ کہتے ہیں، یہ انگلی جو شہادت کی ہے اس کو عربی میں سبابہ کہتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ایڑی ہے، ایڑی کو کعبن کہتے ہیں، جو انسان کے پاؤں کی جو ایڑی ہوتا ہے، ٹخنا جسے کہتے ہیں ہم، ایڑی یا ٹخنا، اس کو عربی میں کعبن کہتے ہیں۔ پورے پاؤں کو قدمن کہتے ہیں، اور پھر پاؤں کے ساتھ اگر ٹانگ بھی آ جائے تو اس کو رجلن کہا جاتا ہے، اور اسی طرح پیٹھ کو ظہرن کہتے ہیں۔ تو یہ آپ ان کے الفاظ یاد بھی کریں، آگے استعمال بھی کیا کریں۔ ہاذا کے اشارے کے ساتھ ہاذہ ابہام، یہ انگوٹھا ہے، ہاذہ اصبع، یہ انگلی ہے، ہاذا کف، یہ ہتھیلی ہے،
ٹھیک ہے، اس احاطہ کے ساتھ، ان اشارہ جات کے ساتھ عربی کا استعمال کیا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت، ایمان والی لمبی زندگی دے، اللہ آپ کو برکت و رحمتوں سے نوازے۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔